مبين غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی
اے دل میں تجھے رکھ دو اے جلوہ جانانا. یہ جلوہ جانانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا صفات آپ کی بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے دل میں رکھوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا محبوب مومنین کی جانوں سے بھی قریب تر ہے. تو جو مومن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا. تو وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دامن تھاما ہے. صرف زبان سے نہیں کہ زبان سے صرف کہہ دیا کہ ہم حضور کہیں, اپنے دل سے حضور کو ماننا پڑے گا اور حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانا پڑے گا, پھر ہم سچے سچے عاشق کہلائیں گے. پریکٹیکل جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے وہی ہم نے کر کے دکھانا ہے, پھر عاشق رسول کی لسٹ میں. ایسا نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے کام کیے ہیں, ایکشن قول اور فعل جو آپ نے بیان کیے ہیں, تو ہم صرف زبان سے دعویٰ کر کے کہہ رہے ہیں, پریکٹیکل نہیں چل رہے, تو پھر ہم عاشق رسول کس کام ہیں؟ تو عاشق رسول وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے قول اور فعل کے اوپر چلنے والا ہے. قول کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے, فعل وہ ہے جو ایکشن ہے, جو سنت ہے, اس سنت کو اپنا کے چلنا, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جب سنت کی بات آئے تو ظاہری طور پر سنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے, اور اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر جو پیاری آقا علیہ السلام کی سنت ہے, جو زینت ہے, وہ داڑھی شریف ہے. تو حضور علیہ السلام یہ پیاری سنت ہے داڑھی شریف رکھنا, یہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرد کی زینت ہے, عورت کی زینت اس کا پردہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا زیور ہے, زیور وہ تو سنگار کے لیے ہے, عورت کا پردہ اس کی زینت ہے, مرد کی زینت اس کی داڑھی ہے. لباس کیوں نہیں بتایا گیا؟ مرد کے بارے میں لباس کیوں نہیں حضور نے فرمایا؟ لباس خوبصورت سے پہنو, سرکار کی سنت ہے, قیمتی پہنو, آپ کے پاس سرمایہ ہے پہنو, کنجوسی نہ کرو. مگر حضور نے فرمایا مرد کی زینت داڑھی میں ہے. کیوں؟ داڑھی جو حضور کی سنت کے مطابق رکھتا ہے اس کے اندر حیا آ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے, پھر ہم کہیں گے ہم عاشق رسول ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل والی زندگی عطا فرمائے. ایک کلام میں سناتا ہوں, تو پھر اس کے بعد کلام سناتا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دل میں بھی ٹھنڈک آ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان, آقا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں
تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ما كنت تقول في حق هذا الرجل قبر کے اندر سوال ہوگا تم عاشق رسول کہے گا ہم آئے یہاں کا تمہارے لیے سونیا بدن میں ہے جان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن کہ ایسے منن کہ امن و امان آقا تمہارے لیے اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سفر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں سونیا تمہارے لیے اور آگے کہتے ہیں اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل اور خدا کے یہاں تمہارے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے خزانوں کی چابیاں all the treasures of the keys اللہ سبحانہ تعالیٰ give me کہیے سبحان اللہ خزانوں کی چابی حضور کیا فرماتے ہیں رب کائنات نے خزانوں کی چابی مجھے دی ہے ساری کائنات رب کی ہے سارے خزانے رب کے ہیں مگر خالق کائنات نے خزانوں کی چابی مجھے عنایت کی سب سے پہلے میں محمد جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اندر سے آواز آئے گی کون کہوں گا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اندر سے آواز آئے گی آپ ہی کے انتظار میں ہیں تشریف لائیے اور بلال آگے آگے حضور سواری پہ بلال وہ آگے آگے وہ رسی وہ آر جو ہم پکڑ کے جا رہا ہے حضور سواری پہ جلوہ کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک نصیب کا نشان سونیا تمہارے لیے اور آخر میں سناتا ہوں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کلام تو بڑا لمبا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری سنیے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کل قیامت کے دن یہ خلق پھری سارے آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے
اے آدم صفی اللہ، آپ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، ہماری ہیلپ کیجئے، ہماری مدد کریں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیں گے، یہ ساری خلق جو ہے، ساری جو انسان کتنے بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں مدد طلب کریں گے، ان سے مدد مانگیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کسی اور کے پاس چلے جائیں، میں مدد نہیں کروں گا، اللہ کے نبی ہے نا۔ نوح علیہ السلام اشارہ کریں گے، ابراہیم کی بارگاہ میں آ جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی طرف اشارہ کر دیں گے، وہاں سے پھرتے پھرتے اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اے اسماعیل ہماری مدد کریں، کوئی اور پرسن حال نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام موسیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں ابھی مدد نہیں کروں گا، آپ عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب تمام انسان جمع ہو کر یہ فریاد کریں گے، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہماری مدد کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ آؤ میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، سارے نبی بھی ساتھ، ان کی امتیں ساتھ، ہم سارے ساتھ، تمام حضور کی امت مسلمہ ساتھ ساتھ، اس میں گناہگار بھی ہیں، اس میں شرابی بھی ہیں، اس میں ڈھرکزی بھی ہیں، اس میں چور بھی ہیں، اس میں فراڈی بھی ہیں، اس میں دھوکہ باز بھی ہیں، اس میں نمازی بھی ہیں، اس میں حاجی بھی ہیں، اس میں غیر حاجی بھی ہیں، اس میں ہر بندہ و شخص شامل ہے۔ سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آئے میری بارگاہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ حضور فرمائیں گے میں مدد کروں گا، اس لیے تو رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، اس لیے رب نے مجھے تمہاری بخشش کے لیے، باقی امتوں کی بخشش کے لیے مجھے رب کائنات نے دنیا میں تخلیق کیا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت مختصر کرتے ہوئے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ جو میں نے کلام سنایا ہے یہ کوئی کہانی قصہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت ہمارے دلوں کی جان ہے، دلوں کی ٹھنڈک ہے اعلیٰ حضرت، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، مجدد دین و ملت، ماہی بدعت اور قاطع نجدیت اور رافضیت اور خارجیت اور ناصبیت۔ اعلیٰ حضرت ان تمام سے قطع تعلق کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے تو یہی لکھا ہے، جو کلام لکھا اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں اٹھائی، قرآن کو سامنے رکھا اور حضور علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت وہی ہیں جو اعلیٰ ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں یہ اعلیٰ ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے چن چن کے جو کلام لکھا ہے اور سنیوں کے سینوں کے اندر، عاشقوں کے سینوں کے اندر ٹھنڈ ڈال دی ہے، تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ آج کی یہ محفل دلربا بسلسلہ ایصال ثواب اور افطاری قبلہ محترم المقام بھائی ذوالفقار احمد صاحب، بھائی احمد صاحب جو ہیں، اور ان کے انکل بھائی خداداد رزاق صاحب، یہ ان کی طرف سے اور ان کے جتنے بھی داماد ہیں، یہ جو سارے موجود ہیں یہاں پہ ریلیٹیو موجود ہیں، ان کی طرف سے یہ افطاری کا انتظام و انصرام کیا گیا ہے اور ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ جانی پہچانی شخصیت جو دنیا فانی سے رحلت فرما چکی ہے، میری مراد راجہ محمد گلفراز مرحوم مغفور، ان کے لیے، ان کے دعائے مغفرت کے لیے،
ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان احباب نے تمام کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، سنگی تھے، دوست تھے، بیلی تھے. جس طرح سے انہوں نے زندگی یہاں پہ گزاری ہے ہر کسی کو جانتے تھے، اس نے اخلاق کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، رویہ رکھا ہے. تو لہٰذا وہ اچھے تھے، اس لیے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں. اور یقین، ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ جو شخص اس نے اخلاق کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، یہ ابو داؤد شریف کے اندر کافی روایات ایسی ہیں، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. خلوص دل کے ساتھ، دوبارہ سنیں، خلوص دل کے ساتھ، جن کے بارے میں رب نے بھی قرآن پاک میں فرمایا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی ایسا برا گمان نہیں ہے ان کے حق میں. ہم اس لیے بیٹھے ہیں، وہ اچھے تھے، ان کو یاد کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں ان کے حق میں مغفرت مانگنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. اب سب تلاوت سب کرنی سی، تلاوت ہوگی ادھر